اسی لیے آپ سبوں کی سلامتی ہے۔ مجھے پتا ہے کراچی والے خداوند یسوع مسیح سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ میں اس بات پہ فخر کرتا ہوں کہ کراچی والے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم خون کا ہر قطرہ ہنس ہنس کے بہا دیں گے، اس سے منور ہے احسان یہ کھانا ہے یہ دین کو پھیلانا ہے۔ تمام آپ لوگوں کی محبت کے لیے آج کا ہمارا عنوان کیا ہے؟ کیا خادم ایک نوکر ہے؟ اسے آپ کا کیا ہے؟ ویسے آپ کا کیا ہے؟ خادم ایک نوکر ہے۔ خداوند کی تعریف کو آج ہم خداوند کی کلام مقدس میں سے سیکھنے والے نہایت سادہ سی تعلیم ہے، اور میں چاہوں گا کہ ہم خدا کی کلام مقدس میں سے اسے بہتر سے بہتر طور پر سیکھ سکیں۔ میں خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں تمام خادموں کے لیے یہ موجود ہے جن کے منہ میں خداوند کا کلام ہے۔ میں ہاتھ دیکھ سکتے ہیں کتنے خادم یہاں موجود ہیں، جو خادم موجود ہے خداوند کا شکر ہے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے جو میری خدمت کرتا ہے میرا باپ اس کی عزت کرتا ہے۔ کلام کی جانب لائیں گے اور خدا کے کلام کو سیکھیں گے، خدا کے کلام کی برکتیں حاصل کریں گے۔ مضمون ہمارا کیا ہے؟ کیا خادم ایک نوکر ہے؟ بائبل مقدس میں سے آئیے کتاب مقدس کو کھولیں گے اور یوحنا رسول کی انجیل، یوحنا رسول کی انجیل اور اس کا 13واں باب، یوحنا رسول کی انجیل 13واں باب اور اس کی 15ویں آیت بلکہ 16ویں آیت۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں نوکر اپنے مالک سے بڑا نہیں ہوتا، نہ بھیجا ہوا اپنے بھیجنے والے سے۔ نوکر اپنے مالک سے بڑا نہیں ہوتا، نہ بھیجنے والا بھیجے ہوئے سے بڑا۔ اس کا مطلب ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے جب یہ بات کہی تو اس کے پیچھے پوری کہانی ہے، اسٹوری ہے۔ مجھے پتا ہے قاضی احمد صاحب نے بڑی محنت کی ہے، دن رات محنت کی ہے، اور یہ ان کی محنت کا نتیجہ ہے کہ بال کی جگہ کو عبادت کو محنت کی ہے۔ دو تاریخ پیسہ یہ آپ کا گھر ہے، خداوند نے آپ کو دیا، باہر بھی لوگ کھڑے ہیں خدا کے کلام کو سننے کے لیے، گاڈ بلیس یو، خدا آپ کو برکت دے۔ لیکن جیسے بھی آپ ہیں، آپ جیسے بھی ہیں، سکون سے چند لمحے کلام سنیے۔ جتنی گرمی وہ تھے کوئی نہیں یہ تھے۔ میری گاڑی میں ٹائی بھی پڑی ہے، کوٹ بھی پڑا ہے، میں نے پتا نہیں میں کوٹ پینٹ پانا سی ٹائی لینی سی، اس کے بعد بھی اچھی ہے۔ اس لیے میں وہ بھی شہر بار کہہ رہا تھا کھلا کھلا کلام سنا، مجھے پتا ہے چاروں پاس حوالے کرنی ہے۔ تو بائبل مقدس میں خداوند یسوع مسیح نے ایک کہانی سے اس آیت کو کا آغاز کیا، کہانی نہیں بلکہ ایک واقعہ سے۔ کتاب مقدس میں لکھا ہے پھر عید فصح ہوئی، اور جب عید فصح کا وقت آیا تو خداوند یسوع نے کہا میں تمہارے ساتھ عید کھاؤں گا۔ لکھا ہے عید فصح سے پہلے جب یسوع نے جان لیا میرا وہ وقت آ پہنچا کہ دنیا سے رخصت ہو کر باپ کے پاس جاؤں، تو اپنے لوگوں سے جو دنیا میں تھے جیسی محبت رکھتا تھا آخر تک محبت رکھتا رہا۔ اور پھر بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ فصح کھانے کی میری آرزو ہے، اور آپ کو ایک بالا خانے کے اندر لے جایا گیا، بالا خانے کے اندر ایک فصح تیار کی گئی، اور جب فصح تیار کر لی گئی تو کتاب مقدس کے اندر لکھا ہے کہ وہاں پر 12 شاگرد تھے۔ جب 12 شاگرد وہاں پر موجود تھے، اور یہ آخری کھانا ہے، لاسٹ سفر ہے، آخری فصح ہے، خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ اپنے بھیجے جو جن کو انہوں نے بھیجنا ہے ان کے ساتھ وہ کھا رہے ہیں اور ان کے ساتھ گفتگو کرنی ہے۔ تو جب 12 وہاں پر موجود تھے، 13واں خداوند یسوع مسیح وہاں پر موجود تھا، ٹیبل لگا ہوا ہے، فصح تیار ہے،
سب کچھ تیار ہو چکا ہے. شاگردوں نے باقی لوگوں نے تیاری کر کے رکھ لی ہے کہ آج شام فسح منائی جائے گی, آج شام کھانا کھایا جائے گا. اور جب کھانے کا ٹائم آیا تو کھانے کے ٹائم سے پہلے خدا یسوع نے ایک ایک شاگرد کے چہروں پر نظر کی. اس پالوس پر پترس کو دیکھا, یعقوب کو دیکھا, یوحنا کو دیکھا, اندریاس کو دیکھا, فلپس کو دیکھا. شاگردوں پر نظر کرنے کے بعد, ایک ایک کو دیکھنے کے بعد آپ اٹھے, اور اٹھنے کے بعد آپ نے اپنے کپڑے جو تھے وہ اتار دیے, یعنی پوشاک اتاری. جس طرح آج آپ دیکھیے, اب بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے سوٹ پہنا ہوتا ہے, پینٹ کوٹ پہنا ہوتا ہے, لیکن اگر کوٹ اتار دے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کپڑے اتارنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ لباس پہننے سے کچھ چیزوں کو اتار دینا. اور جو پراپر لباس تھا خداوند یسوع مسیح کا, اس میں سے آپ نے اپنی پوشاک اتار دی. جو چوگا آپ نے پہنا تھا, جو پوشاک آپ نے پہنی تھی, اتار دی. اور اتارنے کے بعد وہاں پر ایک رومال تھا, رومال لے کر اپنی کمر پر باندھ دیا. جیسے رومال لے کر اپنی کمر پر باندھا تو وہاں ایک ٹب پڑا تھا, اور اس ٹب کے اندر پانی ڈالا, اور پانی ڈال کے شاگردوں کے پاس آیا, اور آ کر ایک شاگرد کے پاؤں پکڑے, اس پاؤں کو دھونا شروع کیا. دوسرے شاگرد کے پاؤں پکڑے, پاؤں کو دھونا شروع کیا. تیسرے شاگرد کے پاؤں پکڑے, پاؤں کو دھونا شروع کیا. رفتہ رفتہ خداوند یسوع مسیح خداوند یسوع مسیح پاؤں دھوتے گئے. جب پترس تک پہنچے تو پترس نے اپنے پاؤں پیچھے کھینچ لیے اور کہا, تو میرے پاؤں اب تک دھونے نہ پائے گا. میرے آقا نے کہا کہ اگر میں تیرے پاؤں نہیں دھوؤں گا تو میرے ساتھ شامل نہیں ہے. تو پترس نے خداوند سے کہا, اچھا اگر بات ایسے ہے تو مجھے پھر نہلا دے, صرف پاؤں ہی نہ دھو, میرے ہاتھ بھی دھو, مجھے سب کچھ کلیئر کر. تو کتاب مقدس میں لکھا ہے یسوع مسیح نے سادہ لفظوں میں کہا, جو نہلا چکا اسے صرف پاؤں دھونے کی ضرورت ہے. تو پاؤں دھونے کے بعد جب خداوند یسوع مسیح بیٹھ گئے تو خداوند یسوع مسیح نے بیٹھ کر کہا, تمہیں پتا ہے میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ تمہیں پتا ہے میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ بائبل مقدس میں لکھا ہے خداوند یسوع مسیح نے کیا ان سے کہا. آئیے انجیل مقدس میں سے ڈائریکٹلی پڑھتے. کتاب مقدس میں لکھا ہے, بس وہ ان کے پاؤں دھو چکا اور اپنے کپڑے پہن کر پھر بیٹھ گیا. تو ان سے کہا, کیا تم جانتے ہو میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ تم مجھے استاد اور خداوند کہتے ہو, اور خوب کہتے ہو, کیوں کہ میں ہوں. تو مجھے کیا کہتے ہو؟ استاد. اور اب استاد اور خداوند میں فرق ہے. دونوں ٹائٹل خداوند یسوع مسیح ناصری کے ہیں. پہلا ٹائٹل کہا تم مجھے ربی کہتے ہو, تم مجھے ربی کہتے ہو, تم مجھے استاد کہتے ہو. اور دوسرا خداوند نے کہا تم مجھے لارڈ کہتے ہو, خداوند کہتے ہو. اور دونوں طرح سے مجھے آرڈر دیتے ہو, مجھے عزت دیتے ہو. تم مجھے استاد کہتے ہو. استاد حقیقت کے اندر ہوتا کون ہے؟ سکھانے والا. اور شاگرد کون ہوتا ہے؟ سیکھنے والا. تو اس کا مطلب ہے شاگرد سیکھنے والا, استاد سکھانے والا. لیکن یہ کچھ آپ کو پروفیشنل سا نظر نہیں آتا. اور اگر آپ فیس نہ دیں تو کسی آدمی رجسٹریشن نہ دے پھر تو ہوگی تو اسے کرنا پہلے رہے گی. بس بات کروں جو کچھ ہم سیکھتے ہیں ہم پے کرتے ہیں. مثال کے طور پر اسکول کا ایڈمیشن لینا ہے, کتنے بچے فری پڑھ رہے ہیں بڑے بڑے اسکول, چیزاں نکل جاتی ہے فیسا دے دیں گے. کیوں؟ اور بڑے آرڈر آپ دیتے ہیں استاد. خداوند یسوع مسیح کتنے پیسے چارج کیا بابا شاگردوں سے؟ خداوند یسوع مسیح کتنے پیسے چارج کرتا تھا شاگردوں سے؟
खुदावंद यीशु मसीह को कितनी सैलरी दी जाती थी सिखाने के लिए? चलिए आज ये भी सीखिए। अब बाइबल में यह लिखा है कि तुम मुझे क्या कहते हो? उस्ताद कहते हो, और तुम बनते क्या हो? मेरे शागिर्द हो। तुम मेरे शागिर्द हो, और शागिर्द उस्ताद से बड़ा पावर कितना बनता हो? मेरे साथ रहिए, शागिर्द उस्ताद से बड़ा पावर कितना बनता हो? मैं फिर कह रहा हूं, इधर वो करके शागिर्द उस्ताद से बड़ा पावर हो कितना बनता है? अब इस बात को समझ, कई बार सादा से अंदाज में मैं बात करता हूँ ताकि तुम्हारे चेहरे के लिए इतनी गर्मी की मुस्कुराहट कायम रहे। मुझे पता हाल बड़ा बुरा हो रहा है गर्मी से, इसलिए हाल के अंदर बेहाल नहीं होना। उस्ताद बड़ा है या शागिर्द बड़ा? तो आप जिससे सीखते हैं वो बड़ा है, या जिससे आप सीख रहे हैं वो बड़ा है, या आपकी जात बड़ी है जिससे आप सीख रहे हैं? तो आप सीखते क्या? पहली बात, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा तुम मुझे क्या कहते हो? उस्ताद। बाइबल बयान करती है उस्ताद होता क्या है। अब उस्ताद जो है हकीकत के अंदर सिखाने वाला हम समझते हैं, तालीम देने वाला हम समझते हैं। उस्ताद वो है, गौर से बात समझिए, उस्ताद वो है जिसकी सिफात अगले बंदे के अंदर मुंतकिल हो जाए और वो सिफाते उस्ताद के साथ पहचाना जाए। वो है शागिर्द और वो है उस्ताद। मैं बात गौर से सुन लेता हूं, मेरी बात गौर से सुन ले, क्योंकि तारीफ के लिए समझ लीजिए। ये मेरा बाप है, सारा क्या लेने? किसी आप देखिए, एक है बायोलॉजिकल बाप, बायोलॉजिकल फादर, जो जिन्स के साथ, जिसका ताल्लुक तुखम के साथ है, जिसका ताल्लुक डीएनए के साथ है, जो आपके अंदर ट्रांसफर हुआ है, और वो हमारा बाप है। और वैसे भी हमें बहुत से लोग बाप कहते हैं, बाप हम कहीं क्या करते हो? मेरे बाप बेटा है, तू बाप की तरह है, कहते हैं ऐसी इस्लाहात है, किसी को ऑनर देते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर कल फादर्स डे था, बहुत से लोगों ने पादरी साहबान को कहा कि आप मेरे फादर हैं। ऐसा होता नहीं, आप सारे फादर यहाँ मौजूद हैं, आप बायोलॉजिकली उनके बाप तो नहीं है, आप स्पिरिचुअली या दूसरे लफ्जों में यूं कह सकते हैं कि आपको वो ऑनर देते हैं, इज्जत देते हैं कि आप उनके बाप हैं। तो वो आपके अंदर से निकला है या नहीं? आपके अंदर से आपका तुखम निकला है, आपके अंदर से आपका तुखम निकला है। जो बेटा या बेटी आपकी है वो आपका तुखम है, और वो आपकी सूरत पर है, वो आपकी शबीह पर है, वो आपकी सीरत पर है, क्योंकि आप उसके अंदर झलक और नजर आ रहे हैं। इसी तरह को जब बेटे की इस्तिलाह है, बेटा हम कहते हैं जो बाप में से निकला हो। और खुदावंद यीशु मसीह ने आके ऐलान किया, मैं बाप में से निकला और दुनिया में, जरा बुलंद आवाज से, मैं बाप में से निकला और दुनिया में आया हूं। और जिसने मुझे देखा, जरा बुलंद आवाज से, जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा, क्योंकि मैं और बाप एक है। मेरा और बाप का एक जौहर है, मेरे और बाप की एक शक्ल है, मेरी और बाप की एक सूरत है, मेरी और बाप की एक सीरत है। मैं बाप के अंदर हूँ और बाप मेरे अंदर है। अगर बाप को देखना चाहते हो मुझे देखो, और अगर मुझे देखना चाहते हो बाप को देखो, दोनों एक दूसरे के अंदर से नजर आ जाएंगे। वो मैं से निकला है। तो शागिर्द जो है, लगाओ कीजिए, शागिर्द जो है वो उस्ताद में से निकला होता है। शागिर्द जो है उसका मतलब है उस्ताद में से निकल के आए। जो उस्ताद के अंदर से निकलेगा वो शागिर्द कहलाएगा। दूसरा है, तुम मुझे क्या कहते हो? जरा मेरे साथ रहिए, गर्मी बहुत है, मुझे पता है, मैं भी भीग के हुआ। तुम मुझे क्या कहते हो?
استاد کہتے ہو، کیونکہ انکار کیا مسیح نے استاد ہونے کا؟ نہیں کیا. اور بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے مسیح نے انکار نہیں کیا، کہا تم میرے شاگرد ہو، تم مجھے استاد کہتے ہو کیونکہ تم میرے اندر سے نکلے ہو، اور تمہاری میری جو صفتیں ہیں، سنیے غور سے، میری جو صفتیں ہیں تمہارے اندر جائے گی، میرا جو کردار ہے تمہارے اندر جائے گا، اور ان باتوں سے لوگ پہچانیں گے. بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے پترس ایک منادی کر رہا تھا، منادی کرتے کرتے ایک بندہ قریب آیا اور آ کر کہتا جناب وہ دیکھو ان پڑھ آدمی، دیکھو ان پڑھ آدمی، اسے پڑھنا لکھنا تو آتا نہیں ہے، ان پڑھ سا یہ بندہ ہے، یہ اس کے اندر حکمت کہاں سے آئی، اس کے اندر دانائی کہاں سے آئی؟ دانائی حکمت جو مسیح یسوع کے اندر پائی جاتی تھی، بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ شاگردوں کو تانے دیے جا رہے ہیں. آخرکار خداوند یسوع مسیح کی بابت لکھا ہے اور شاگرد کی بابت لکھا ہے. پترس کہہ رہا ہے، پترس کی بابت کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ یہ ان پڑھ ہے، یہ گوار ہے. تو ساتھ ایک شخص تھا، اس نے کہا ان پڑھ ضرور ہے، گوار ضرور ہے، بے وقوف ضرور ہے، لیکن رہتا یسوع کے ساتھ ہے، رہتا یسوع کے ساتھ ہے. کیوں یسوع کے ساتھ؟ جو یسوع کے ساتھ رہے گا، جو یسوع کے ساتھ رہے گا، یسوع اس کے ساتھ رہے گا، اور وہ مسیح میں ہوگا اور مسیح اس میں ہوگا. یہ ہوتا ہے شاگرد. تم مجھے استاد اور خداوند کہتے ہو کیونکہ میں استاد ہوں، تم میرے اندر سے نکلے ہو، تمہارے اندر میں نے صفتیں اپنی رکھی ہیں. سو خدا نے اپنے خادم کے اندر، شاگرد کے اندر، جو یسوع مسیح کا شاگرد ہے وہ اس کی شبیہ پر ڈھلتا ہے. اس لیے رسول کہتا ہے ویسا ہی مزاج رکھو، ذرا بلند آواز سے، ویسا ہی مزاج رکھو. کیسا بنا؟ جیسا تمہارا استاد ہے ویسا ہی مزاج رکھو. جیسا کہ مسیح یسوع کا تھا تو مزاج مسیح ٹرانسفر ہو جائے، مزاج مسیح شاگرد کے اندر آ جائے. دوسری بات، خداوند یسوع مسیح شاگردوں کو اتھارٹی دیتے ہیں. کہا زمین اور آسمان کا کل اختیار، ذرا بلند آواز سے، زمین اور آسمان کا کل اختیار میں اپنا اختیار، ذرا بلند آواز سے، میں اپنا اختیار تمہیں دیتا ہوں. جو میرا ہے وہ میرے شاگردوں کے اندر ٹرانسفر ہو گیا. زمین کا بھی اختیار میرے پاس، آسمان کا بھی اختیار میرے پاس، کائنات اور کائنات کے ذرے ذرے کا بھی اختیار میرے پاس. میں اپنا اختیار کس میں ٹرانسفر کرتا ہوں؟ اپنے شاگردوں کے اندر. تو تم مجھے کیا کہتے ہو؟ تم مجھے استاد کہتے ہو. تو میں نے استاد ہوتے ہوئے 3.5 سالوں کے اندر تمہاری نیچر بدلی، تمہارا مائنڈ سیٹ بدلا، تمہاری سوچ بدلی، تمہارے خیال بدلے، تمہیں ایمان دیا، تمہیں تقویت دی، تمہیں اتھارٹی دی، تمہیں اتنا اختیار دے دیا. کہا جو میرا ہے وہ آپ کا ہے. کیونکہ تم میرے، اور اس لیے تم مجھے کیا کہتے ہو؟ استاد کہتے ہو کیونکہ میں. اور دوسری بات، تم مجھے صرف استاد ہی نہیں کہتے بلکہ کیا کہتے ہو؟ خداوند بھی کہتے ہو. تم مجھے استاد اور خداوند کہتے ہو. خداوند کا کیا مطلب ہے؟ ذرا جلدی بھی بتائیے. مالک، آنر دیا جا رہا ہے. تم مجھے استاد بھی کہتے ہو، تم مجھے خداوند بھی کہتے ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں خداوند بھی ہوں، میں تمہارا استاد بھی ہوں. لیکن اب اگلی بات، یہ سارا چیزیں جتنی ہیں، استاد ہونا، خداوند ہونا، میرے اندر پایا جاتا ہے اور میں اس کا مالک ہوں. میں اس کو قدرت کے ساتھ رکھتا ہوں. لیکن اب خداوند یسوع مسیح فرما رہے ہیں ہوگا کیا؟ اگلی بات بائبل میں لکھا ہے خداوند یسوع مسیح نیچے جھکے، پٹکا پہن لیا.
اب جب پٹکا پہنتے ہیں، پوشاک اتارتے ہیں، تو پوشاک اتارنے کا مطلب ہے کہ میں خادم ہوں، میں خادم ہوں، کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے تمہاری کمریں بندی رہے۔ جو کمر باندھنے کا مطلب ہے خادم ہونا، کمر باندھنے کا مطلب ہے کہ آپ خادم بن رہے ہیں، آپ نوکر بن رہے ہیں، آپ کسی کے تابعدار بن رہے ہیں، آپ کسی کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کر رہے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے کھول اپنی پوشاک اتاری اور خادم کی صورت اختیار کی۔ کچھ کہنا ہے؟ آج میرا بھی سامنے نکل گیا، مجھے آپ کچھ 2 منٹ کے لیے بریک لے لیتے تاکہ آپ کو اسی کلیئر ہو جائے۔ میں بنانا چاہتے ہیں اس طرح تو آپ کو بھی سمجھ نہیں آئے گی، مجھے بھی سمجھ نہیں آئے گی۔ احمد صاحب کچھ کہنا ہے اس کو؟ اچھا ویٹ کر لیں تھوڑا سا۔ تھینک یو ویری مچ۔ میں فیصلہ ٹھیک کی تھا، رپورٹ نہیں دکھایا اور بندہ بے ہوش ہو کے پھر کہہ گیا۔ بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے خداوند یسوع مسیح نے کیا کیا؟ خداوند یسوع مسیح نے کہا تم مجھے خداوند کہتے ہو، استاد کہتے ہو، میں ہوں، لیکن میں استاد ہوتے ہوئے اپنی کمر میں نے باندھ لی ہے۔ میں نوکر بنا ہوں تمہارا 12 شاگرد ہو، تم میرے شاگرد ہو، لیکن میں نوکر کن کا بنا ہوں؟ تمہارا۔ میں خداوند کن کا ہوں؟ تمہارا۔ نوکر کن کا بنا؟ تمہارا۔ نوکر تمہارا بنا۔ کیوں نوکر بنا؟ بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے اگرچہ وہ خدا کی صورت پر تھا تو بھی اس نے اپنے آپ کو خالی کیا اور کس کی صورت اختیار کی؟ ذرا بلند آواز سے، کس کی صورت اختیار کی؟ خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا۔ تھا وہ خادم نہیں، تھا وہ نوکر نہیں، لیکن اس نے صورت کس کی اختیار کی؟ خادم کی۔ تھا وہ خداوند۔ مجھے لگ رہا ہے اس طرح کوئی آپ دیکھیں آپ کی محبت کا، لیکن عوام تیار نہیں ہے کیونکہ حالات ان کے ایسے نظر آ رہے ہیں۔ نبی بہت ہے آمین۔ بجائے خودی جو پیچھے والے ہیں دیکھیے کوئی نہیں جائے گا میری طرف بھی آتے ہیں کسی صاحب کی حالت دیکھو، اس میں کسی کا کوئی قصور نہیں ہے، اس میں قاضی صاحب کا بھی قصور نہیں ہے، انتظامیہ کا بھی قصور نہیں ہے، کوئی نہ کوئی مسئلہ بن جاتا ہے، ٹیکنیکل ہے، کبھی نہ کبھی ہو جاتا ہے، یہ ضروری نہیں ہے۔ کئی مطلب ہم 100% کرتے ہیں، ابلیس ایسی چلاکی کرتا ہے وہ ٹیکنیکل خرابی شروع کرتا ہے تاکہ سیم منتشر ہو، اور یہ اب وہ ٹائم ہے جب ابلیس ہمیں منتشر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ فادر صاحب پر پریشر ڈالیں، آپ کسی اور پر پریشر ڈالیں، یا کسی اور کی باتیں سوچیں، کئی مرتبہ جو ٹیکنیکل فالٹ آ جاتے ہیں، ایس ملک میں دیکھیں پریزیڈنٹ اور اس میں نہیں آ جاتی ہے، انہوں نے بیوی دیکھی کہ ابھی زیادہ کیا وہاں بیوی نے جلدی کر دی، بیوی جل گئی۔ یہاں تو حالات ایسے ہیں اس ملک کے اندر ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں، ہم دعا بھی کرتے ہیں، ساتھ ساتھ دعا بھی کرتے ہیں کہ خداوند حالات کے اوپر آپ کو جو ہے بس کرنا تھا آج کا رب خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ اس نے خادم کی صورت اختیار کی، انسانوں میں مشابہ ہو گیا، اور جب خادم کی صورت اختیار کی، نوکر کی صورت اختیار کی، خادم کی صورت اختیار کی، تو اس نے پریکٹیکل کیا، اور پریکٹیکل کیا کیا؟ کسی کے پاؤں پڑنا آسان بات نہیں، کسی کے پاؤں پڑنا آسان بات ہے، یہ کوئی آسان بات نہیں ہے کہ آپ کسی کے پاؤں کو ہاتھ لگائیں، کسی کے پاؤں پڑ جائے،
یہ کوئی آسان بات نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ مسیح کے پاؤں کو ہاتھ لگاتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں, میں بالکل نیچے ہو جاتا ہوں اور میں تجھے فضیلت دیتا ہوں, تجھے اونچا درجہ دیتا ہوں, تجھے اتم درجہ دیتا ہوں. میں اپنی انا کو, اپنے اسٹینڈرڈ کو, اپنے معیار کو, اپنے رتبے کو, اپنی پرسنالٹی کو بالکل نیچا کرتا ہوں اور میں تجھے وہاں سے سرفرازی, اکمال مندی اور قدرت دیتا ہوں, کیونکہ میں اس لیے نیچا ہو کے تیرے پاؤں پر رہا ہوں تاکہ تو سر بلند ہو, تاکہ تیرا معیار اور تیرا وقار بڑھ جائے. اور خداوند یسوع مسیح ایک شاگرد کے پاؤں دھونے سے مراد ہے کہ ان کے وقار کو, معیار کو, عزت کو اتم ہوتی ہے. صرف انہیں اتم درجہ نہیں دے رہے لوگ کی چیزاں, بلکہ اس بات کا خود بھی اظہار کر رہے ہیں کہ تم نے اس کے بعد خادم بننا ہے. ہم حقیقت میں اگر کاپی کیا, ہم کس کو فالو کرتے ہیں؟ ہم کس کے پیروکار ہیں؟ ہم کس کے پیروکار ہیں؟ ہم خداوند یسوع مسیح کے پیروکار ہیں. ہم خادم کس کے ہیں؟ ہم خادم کس کے ہیں؟ ہم خدمت گزار کس کے ہیں؟ تو ہم یسوع مسیح کی پیروی کرنے والے ہیں, اس کو فالو کرنے والے ہیں. اب وہ استاد ہو کر نیچے ہوا تو اس نے ایک بات کہی, فرمایا کہ میں نے استاد ہو کر تمہارے پاؤں دھوئے, اب تم پر بھی اب فرض کیا ہے. کہتے ہیں نصیحت کے اندر روزے فرض نہیں ہے, ایسے یا نہیں؟ نمازیں بھی فرض نہیں ہے, ایسے یا نہیں؟ بہت سی چیزیں ہم کہتے ہیں کہ ہم پر تو فرض نہیں ہے, کریں یا نہ کریں, لیکن ایک مسیح نے کہا تم پر فرض ہے. ایک دوسرے کے فرض کیا ہے؟ مجھے پتا آواز نہیں نکل گئی, مجھے پتا ہے لیکن جتنی نکل گئی ہے میں اس کے لیے بھی خداوند کا شکر ادا کروں, نکل گئی ورنہ لوگ نکل جاؤ گے. تم پر فرض ہے کہ ایک دوسرے کے پاؤں دھونا. اس کا مطلب ہے یسوع مسیح نے پاؤں دھونے کا مطلب نیچے اپنے آپ کو کرنے کا مطلب, اپنے آپ کو سرنڈر کرنے کا مطلب, اپنے آپ کو بالکل نیچے لانے کا مطلب ہے کہ تم پر میں نے فرض کیا ہے. میں نے تمہیں ایک کیا دیا؟ میں نے تمہیں ایک نمونہ دیا, میں نے تمہیں ایک پیٹرن دیا خادم ہونے کا, نیچا ہونے کا, جھکنے کا. اور اب میں تم سے کہتا ہوں کہ میں تمہیں نمونہ دے رہا ہوں. دنیا کے اندر یسوع مسیح سے بڑا لیڈر آج تک کوئی پیدا نہیں ہوا. میرے ساتھ کیا یہاں تھوڑا سا مسٹیک ہو گئی ہے مضمون کے اندر. کیا لیڈر جو ہے, کیا لیڈر جو ہے, سرونٹ جو ہے, وہ ایک لیڈر ہے یا جو لیڈر ہے کیا وہ ایک سرونٹ ہے؟ کیا خداوند یسوع مسیح جو عظیم استاد ہے, خداوند یسوع مسیح جو خدائے عظیم ہے اور دنیا کے بڑے لیڈرز میں سے سب اول پر لیڈ کرنے والے ہیں, آج یسوع مسیح کی لیڈرشپ کے اندر پوری دنیا کام کر رہی ہے. آج پوری دنیا کے اندر مسیحیت جو ہے وہ 33% یا 34% کے قریب ہے, باقی سارے مذاہب نیچے ہیں. اگر دنیا کے اندر سفر اول کا کوئی مذہب ہے تو وہ خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے ماننے والے کا مذہب ہے, وہ مسیحیت ہے. مسیحیت دنیا کے اندر سفر اول پر ہے, اور دنیا کے اندر جتنے مذاہب ہیں, ذرا غور کیجیے گا, جتنے مذاہب ہیں, ہم سارے مسیحی یسوع مسیح کو اپنا لیڈر مانتے ہیں یا نہیں؟ ہم اس کی پیروی کرتے ہیں یا نہیں؟ کہ ساری دنیا یسوع مسیح کو اپنا لیڈر مانتی ہے. مسیحی دنیا اسلام کے اندر مسیح کو لیڈر مانا جاتا ہے, ہندو مسیح کو لیڈر مانتے ہیں. سو اس کا مطلب ہے اگر پوری دنیا کا اسٹیٹس نکالا جائے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ساری دنیا یسوع مسیح کو عظیم لیڈر مانتی ہے. کیونکہ وہ ذرا بلند آواز سے, کیونکہ وہ ساری دنیا کا لیڈر ہے, وہ لیڈ کرتا ہے. لیڈر ہوتے ہوئے
لیڈر ہوتے ہوئے سرجن بن گیا، نوکر بن گیا. آج دنیا کے اندر بہت سے لیڈر ہیں، بڑے بڑے لیڈر ہیں. کیا وہ لیڈر صرف بیٹھ کے انگلیوں کا اشارہ کرتے ہیں، یہ کر دو، وہ کر دو، وہ کر دو، وہ کر دو؟ کیا کبھی آپ نے کسی لیڈر کو دیکھا ہے کہ وہ خود اٹھے اور خود اٹھ کر کام کرے؟ اگر کونسلر کو یوسینا پڑھتے ہیں وہ وقت پاس میں پوری دنیا اسے مغربی یوسینا چھوڑے جو کونسلر ہو گیا وہ وقت پاس. تو مسیح کس طرح کی دنیا کا، مسیح پوری دنیا کا لیڈر، مسیح کے پاس پوری لیڈرشپ ہے. اور جب وہ لیڈرشپ پوری رکھتا ہے، لیڈر ہے دنیا کا، رہنما ہے دنیا کا، استاد ہے، خداوند ہے. اب وہ یہ کہتا ہے کہ میں خداوند، میں استاد، میں تمہیں نمونہ دیا ہے. ساری دنیا مجھے خداوند اور استاد مانتی ہے، میں نے تمہیں ایک نمونہ دیا ہے. اب نمونہ اس نے دے دیا تو کہا میں لیڈر ہوں. اور اب ذرا سادہ تبرک اور لیتے گئے تاکہ اپنی برکت قائم رہے. اب خداوند یسوع مسیح نے فرمایا ایک دن آپ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ ہر بندے کو لیڈر بننے کا شوق ہے، ایسے ہی ہے جی. اور اب بندہ ہے نہیں، آپ میں سے کتنے لیڈر ہیں؟ آپ میں سے کتنے لیڈر ہیں؟ لیکن میں ایک اخبار کرنے لگا، ایک دعویٰ کرنے لگا، آپ سارے لیڈر ہیں. آپ سارے کیا ہیں؟ امریکہ بیٹھو سویرے کو اٹھ کے دعا میرے نام رہا ہوں کہ آخر روٹی کھا لے جو لیڈر ہو جائے گا نام کچھ لیڈر ہو جائے گا تو آگے ٹائم میں کہاں پھر بندے نہیں بناؤں سارے کو آگے پیچھے لائن میں لگے ہوئے کھانا کا پائے گا، کھانا کا پائے گا، کھانا کا پائے گا. دیکھیں کہ ہم میری باپ جو ہے گھر کا لیڈر ہے، ماں جو ہے گھر کی لیڈر ہے جی گھر کے لیڈر. آپ اپنے گھر کے لیڈر ہیں تو ہماری لیڈرشپ جو ہے وہ کہاں سے شروع ہو جاتی ہے؟ گھر سے. لیڈر کا کام ہے مینج کرنا چیزوں کو. آپ اپنے تنخواہ کو مینج کرتے ہیں میری بہنوں کی جو سودا کا کتنا بڑا وہ مینج کرتے ہیں، دال سبزی آٹا چول کرتے ہیں. آپ اتھارٹی کے ساتھ کہتے ہیں چاول مجھے لے کے آیا، آٹا کوئی نہیں لے کے بنا لے. آپ کی سنتے ہیں نہیں سنیں. آپ کو بتا رہے ہیں، آپ لیڈ کر رہے ہیں. آپ کے اگر کوئی نہیں سنے گا گھر میں، آپ کہتے ہیں شام کے لیے آٹا گھر میں نہیں ہے، آتی مرتبہ شام کے لیے آپ نے آٹا لانا ہے تاکہ میں دودھ کے آٹا آپ سب کو پورے خاندان کو روٹی بنا کے دو. تو آپ کی آواز کے پیچھے بیٹھ کہا جاتا ہے، آپ کی آواز کو سنا جاتا ہے. تو گھر کے اندر سے ہماری لیڈرشپ شروع ہو جاتی ہے اور پھر اگلا اسٹیپ جو ہے وہ ہمیں کے اندر آ جاتے ہیں. ایسی بندہ 3-4 پڑھا تو لیڈرشپ ہو جاتا ہے. ہماری بہنیں اکثر پنجاب کے اندر موقعے کو بھی پنجاب کا بنا لیتی ہیں، ساتھ سکتا ہے 5-4 پڑھا بنا کے پہلی لیڈرشپ بنا لیتی ہیں. یہ دیکھو کہ موقعے بڑے پیسے دے ایک 40-50 کا نام کا یہ ہم کر کے نہیں یا کرتے رہے ہیں. آپ اپنے گھر میں چند لوگوں کو بلاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، چائے پیتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں تو لوگ آپ کی مانتے ہیں. بہانے چاہے کتنے کیوں نہ ہے، چاہے چائے پر بلائے، کھانے پہ بلائے، جیسے بھی آپ لوگوں کو سوشلی بلاتے ہیں، آپ لوگوں کو لیڈ کر رہے ہیں. کسی سبزے کا چاہے پھر یہاں سے نکل کر محلوں سے نکل کر چرچ کے اندر آ جائے تو چرچ کے اندر کون ہے؟ پادری صاحب، ایلڈر صاحب، ڈیکن صاحب، ڈیکنیسز صاحب. یہ کر کیا رہے ہیں؟ یہ اپنے اپنے حصے کو لیڈ کر رہے ہیں. پادری صاحب پرپٹ کو لیڈ کرتے ہیں، ایسے ہی نہیں بھائی صاحب آپ پرپٹ کو لیڈ کرتے ہیں، ایلڈر اپنی ذمہ داری کو لیڈ کر رہے ہیں، ڈیکن اپنی ذمہ داری کو لیڈ کر رہے ہیں. ہم سارے جو ہیں لیڈ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن بائبل مقدس بتاتے ہیں شاگرد بھی ایسا ہی کرتے ہیں. یسوع مسیح کا پیسہ کس کے پاس؟ ذرا بلند آواز سے پیسہ کس کے پاس؟
यहूदा इस्करियोती के बाद यहूदा इस्करियोती पैसे को मैनेज कर रहा है। पतरस रसूल खुदावंद यीशु मसीह के ट्रिप्स मैनेज करते थे कि मसीह ने कैसे जाना है, किस कश्ती में जाना है। अगर आप बाइबल का बगौर मुताला करें तो पतरस रसूल हर जगह पर आगे आ जाते हैं। अच्छा मेरी कश्ती में आ जाओ, और आप कश्ती के अंदर बैठ जाओ। तो पतरस रसूल अपना डिपार्टमेंट, फिलिप्पस जो है उसकी लीडरशिप देखिए। फिलिप्पस जो है वो कभी किसी को पकड़ के ला रहा है, कभी किसी को पकड़ के ला रहा है और कहता जनाब यीशु को देखना चाहते हैं। सो हर शागिर्द अपना अपने फसलों के साथ लीडरशिप कर रहा है। लेकिन हुआ क्या, जब खुदावंद यीशु मसीह ये सारी तालीम दे रहे थे कि कैसे तुमने सर्वेंट बनना है, कैसे तुमने आगे बढ़ना है, तो एक माँ और माँ आगे कहती है खुदावंद जब तू अपनी बादशाही में आए मेरे एक बेटे को, जरा से मेरे एक बेटे को दाएं और एक को बाएं। इसका मतलब है कि जब तू अपनी लीडरशिप के अंदर आए, बादशाही के अंदर आए, मेरे एक बेटे को अपने दाएं बैठा लेना, दूसरे को अपने बाएं बैठा लेना, तो बाकी सारे मतलब तो यही है कि बाकी जान जितने मर्जी तू तो मेरे ही दो चले। और चर्चिस के अंदर भी यही प्रॉब्लम है। जिस काम से चार जी बात तो मैंने वहां का साडा एंड होना चाहिए, लीडरशिप साडे का। क्योंकि पादरी समान मुश्किल हाथ ऐसी है नहीं, हमें है नहीं ऐसी। मेरा दोता चंदा देता है, खाता पीता है, वो चर्च का चेयरमैन कर दिया, चलो पादरी साहब को थले देखना है, ये कहे जाएगा तो काम नहीं। वजह ये माँ क्या कह रही है, जब तू अपनी बात सही में आए तो मेरे बेटे के एक को दाएं और दूसरे को बाएं उठाना। और फिर किताबे मुकद्दस के अंदर लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह के पास एक दिन पतरस रसूल आ गए, कहते हैं आज बात तो हमारी सुन ली। खुदावंद ने फरमाया बताएं क्या कहना चाहते हैं। तो पतरस रसूल खुदावंद यीशु से कहते हैं हमने तेरे लिए घर छोड़ा, हमने तेरे लिए बीवी बच्चे छोड़े, हमने तेरे लिए सब कुछ छोड़ा, हमें मिलेगा क्या? हमें क्या मिलेगा? हमें क्या देगा? तो बाइबल में लिखा है आपने मुझे जवाब कुछ समझ दिया क्या बड़ी इस्राएल के 12 कबीलों का हिसाब करेंगे। लेकिन इससे पहले जवाब देते शागिर्दों का माइंड सेट है कि मैं बड़ा हूँ। फिर एक दिन बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है शागिर्दों के अंदर बहस शुरू हो गई, कौन बड़ा है, कौन बड़ा है। पतरस कहता मैं बड़ा हूँ, यहूदा कहता मैं बड़ा हूँ, यूहन्ना कहता मैं बड़ा हूँ। एक दूसरे के साथ झगड़ रहे हैं, बहस कर रहे हैं, बड़ा हम में से कौन है? यीशु मसीह। एक बच्चा लिया, बच्चे को पास लाए और कहा जो इस बच्चे की मानिंद होगा। और फिर दूसरी जगह पर खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया जो अपने आप को छोटा करेगा, जो अपने आप को छोटा, छोटे का मतलब क्या है ना? मेरी बात सुन लिया, छोटा। अक्सर हम ये कहते हैं बड़ा साधन, सुना भी ये लफ्ज, ये बड़ा साधन है। क्यों कहते हैं? कोई बड़ी बात नहीं पूछी जाती, ये बड़ा साधन है क्यों कहते हैं? फोर व्हीलर उसके पास और बंगला उसके पास, और मेरा मतलब जिन्हें कोई बंगला चार बेटी थोड़े डॉलर होगी है क्या बेटा मैं तो फोर व्हीलर क्या है वो बड़ा साधन है। इसका मतलब है कि हम कहते हैं ये बड़ा साधन है। खुदावंद यीशु मसीह ने आप इसकी डेफिनेशन की ये बड़ा साधन है। खुदावंद यीशु ने किसी जगह पर कहा कि मेरा कोई बड़ा साधन है। मैं आपसे सवाल करता हूं, मुझे पता है हालात में खराब हो चुके हैं, इसी जगह पर खुदावंद यीशु मसीह ने कहा आज जारी रखूं, आप जाइए क्या चाहते हैं तो मैं भी चल गए। सुबह शाम अभी यही करना नहीं हो रहा है, जानी हुए बस करना था मेरे साथ
لیے میں استعمال نہیں کر رہا ہوں اور دوسرے جو ہے وہ بھیجتے کہ صرف نہیں آپ کسی کام نہیں دیتے. میں عرض کر رہا تھا کہ خداوند یسوع نے کسی جگہ پر کہا کہ یہ بڑا خادم ہے. خدائے نہیں ایوی مکھن لانا آئے ہو یا بسوں میں ہو بندے کھلانا آئے ہو بندے کو جہنم کے وارث بنانا آئے ہو. یہ جانتے ہیں کہ کچھ بھی کہا تو کوئی کاری بولے دس نہیں انہیں کو لہر کیوں کرے ان کون اندر بتا تھا کون اندر بتا تھا یہ دنیا کوئی ہوگی نا تو کوئی جگہ غلط کام نہیں ہوگا. یسوع مسیح نے کسی جگہ پر کسی کو بڑا خادم کہا. ذرا میرے ساتھ جو انجیل کے جن کے منہ میں انجیل ہے اور جو بائبل کو پڑھتے ہیں کسی جگہ پر خداوند یسوع مسیح نے کہا ہو یہ بڑا خادم ہے. بلکہ خداوند یسوع نے کہا کہ اگر میرے خادم کون سے خادم کو ٹھنڈا پانی پلاتا ہے چھوٹے سے چھوٹے بویا نہ میری بہن کچھ نہیں کچھ نہیں لگے کچھ نہ لگے بیڑا میرے لگے پہنچا ہو گیا کچھ مرمتا نہیں لگ رہی آئی جو بھی ہے وہ بتا. اگر کوئی میرے کون سے خادم چھوٹے سے یا چھوٹے خادم چھوٹے سے خادم تو بائبل بیان کرتی ہے کہ اگر اس چھوٹے خادم کو تو بائبل میں لفظ استعمال ہوا ہے چھوٹا ہے. اگر کوئی تم میں بڑا ہونا چاہے اگر کوئی تم میں بڑا ہونا چاہے تو سب کا خادم بن جائے. چھوٹا بن کر جاتا ہے چھوٹا. اگر کوئی تم میں بڑا ہونا چاہے تو سب کا خادم بنے. یسوع مسیح بڑا ہے سب کا خادم بڑا تو تب جا کے سرفرازی ملی. اس کا مطلب ہے خداوند یسوع پریکٹیکل کہتا ہے اگر کوئی تم میں بڑا ہونا چاہے. پہلی بات خداوند یسوع مسیح نے کسی خادم کو بڑا خادم نہیں کہا بلکہ اپنے خادم کو یسوع مسیح نے چھوٹا خادم کہا. اور جو سائیکل پہ جاتا ہے موٹر سائیکل پہ جاتا ہے رکشے پہ جاتا ہے جو بس پہ جاتا ہے جو پیدل چل کے جاتا ہے بائبل مقدس کو پکڑے ہوئے ہے اس کے منہ میں خدا کا کلام ہے اور اس کی عزت اگر پریزیڈنٹ نہیں کرنا پرائم منسٹر سے نہیں جانتا ایم پی او سے نہیں جانتے کونسلر سے نہیں جانتا اسے لوگ نہیں جانتے لیکن خدا کا بیٹا یسوع مسیح اسے جانتا ہے کہ یہ میرا خادم ہے. خدا یسوع مسیح جانتا ہے یہ میرا. اگر آج آپ دیکھیے بڑے بڑے خادم جو اپنے دعویٰ کرتے ہیں جن کو آپ بڑا بنا دیتے ہیں ان کے لیے پروٹوکول ہے ان کے لیے سیکیورٹی ہے ان کے لیے تمام چیزیں ہیں لیکن بائبل بیان کرتی ہے خداوند یسوع بیان کرتا ہے کہ جو میرا خادم ہے جس کو میں نے چنا ہے اگر اس کے پاس کوئی دنیاوی سیکیورٹی نہیں ہے اگر اس کے پاس کوئی پروٹوکول نہیں ہے اگر اس کے پاس کوئی ایسے بندے نہیں ہے جو اس کے پروٹوکول نہیں ہو لیکن خدا کلام کرتا ہے وہ چھوٹا نہیں ہے بلکہ بائبل بیان کرتی ہے اس کے چاروں اطراف تو خدا کے فرشتے شامل ہوتے ہیں اور وہ انہیں اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کر کھولتے رہتے ہیں. ان کا پروٹوکول دیکھیے یہ خادموں کے پروٹوکول اتنی دیر تک ہیں جتنی دیر تک ان کے پاس ڈالرز ہیں جتنی دیر ان کے پاس گاڑیاں ہیں جتنی دیر ان کے پاس ڈاکٹر چاکر ہیں
اتنی دیر ان کے پاس یہ پروٹوکول ہے، لیکن جن کے پاس یہ کچھ نہیں ہے سنے اور کان کھول کے سنے. لکھا ہے کہ خدا کے ڈرنے والوں کے شاگرد اس کے فرشتے قیامت سے رہتے ہیں. خدا کے پاک فرشتے ان کے آگے بھی ہوتے ہیں، ان کے پیچھے بھی ہوتے ہیں. یہوہ خدا ان کا خداوند بھی ہوتا ہے، ان کا چٹاول بھی ہوتا ہے. ان کے دائیں بھی فرشتے، ان کے بائیں بھی فرشتے، ان کے آگے بھی فرشتے، ان کے پیچھے بھی فرشتے. اور اگر ان کے پاؤں کو ٹھوکر لگے تو خداوند خود حکم دیتا ہے، جاؤ میرے فرشتوں انہیں اپنے ہاتھوں سے اٹھا دو تاکہ ان کے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس کریں. یوحنا رسول فرماتا ہے کہ میں نے ایک آدم سامسی کو دیکھا جو پاؤں تلے تک کا جامہ پہنے ہوئے ہے اور جو 7 چراغ دانوں میں مراد سے جو 7 چراغ دانوں میں پھرتا ہے. اس کے دانے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس کے دانے ہاتھ میں کیا ہے؟ اور 7 ستارے اپنے دانے ہاتھ کے لیے پھرتا ہے. اور آگے فرمایا یہ جو 7 ستارے پھرتا ہے یہ 7 کلیسیاؤں کے فرشتے ہیں، یہ خدا کے خادم ہیں، یہ خدا کے منصور ہیں. ان کا پروٹوکول دیکھ لیجیے، ان کو خداوند یسوع مسیح خود اپنے ہاتھوں میں اٹھا کے چھوٹے خادم کی بات کر رہے ہیں. جو میری خدمت کرتا ہے میرا باپ اس کی، جو میری خدمت کرتا ہے میرا باپ اس کی، میرا باپ اس کو پروٹوکول دیتا ہے، میرا باپ اس کو فرشتے دیتا ہے، میرا باپ اس کے دائیں بائیں ہوتا ہے. جو تم میں بڑا ہونا چاہے وہ کیا کرے؟ جو تم میں بڑا ہونا چاہے وہ کیا کرے؟ وہ سب کا خادم بن جائے اور چھوٹا ہوتا ہے. جو چھوٹا ہوگا وہ سرفراز کیا جائے گا. بائبل مقدس میں لکھا ہے اسی نے اپنے آپ کو کیا کیا؟ پست کیا. کیا کیا؟ پست کیا. خداوند مجھے لگ رہا ہے میرا وقت آگے حالات کے زیادہ دیں گے تو میں آگے بڑھوں. آخری 2 باتیں کر کے میں بھائی خادم کو دوں گا. پست بنے کا مطلب یہ ہے غور سے سنیے. جیسے جیسے خدا آپ کو اتھارٹیز دیتا جاتا ہے، ذرا غور سے سنیے گا. آپ کے پاس جسمانی مرتبے آ رہے ہیں، آپ کے پاس روحانی مرتبے آ رہے ہیں، آپ کے پاس دنیاوی مرتبے آ رہے ہیں. جیسے جیسے آپ کو خدا سربلندیوں پر لے جاتا ہے، اگر ہماری زندگی کے اندر آج سے نیچا نہیں ہونا ہے تو یقین جانیے ہماری خدمت میں کام دے گا. ابلیس کا جو سب سے بڑا ہتھیار ہے خادم کی زندگی کے اندر وہ ہے غرور پیدا کرنا، گھمنڈ پیدا کرنا. تو لیڈر ہو گئے، تو لیڈر ہے، تو بڑا رہنما ہے، تو استاد ہے، تو ٹیچر ہے، تو فلاں ہے، تو فلاں ہے، تو فلاں ہے. یہی تو وہ کہتا تھا کہ میں ہوں. حالانکہ لوسیفر جو ہے، ابلیس جو ہے، وہ بھی خدا کا خادم تھا. ایمان رکھتے ہیں کہ ابلیس بھی خدا کا خادم تھا، لیکن اس نے اپنے معیار کو نیچے گرا دیا. جب اس نے اپنے معیار کو نیچے گرا دیا، خادم تھا لیکن غرور کے اندر آ کے جب اس نے میں آسمان سے زمین پر کر دیا. خادم جو ہے وہ حقیقت کے اندر پبلک پراپرٹی ہے. آخری باتیں کرو، خادم جو ہے وہ حقیقت کے اندر پبلک پراپرٹی ہے. اتنا ڈسکس، اتنی گفتگو شاید وہ اپنے باپ کے بارے میں آپ نہ کرتے ہو، اپنی ماں کے بارے میں نہ کرتے ہو، جتنی آپ اپنے فادر کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں. پاور سنیے گا. خادم جو ہے یہ پبلک پراپرٹی ہے اور اس سے پبلک کے لیے کام کرنا ہے. اگر آپ خادم تک نہیں پہنچ سکتے یا خادم آپ تک نہیں پہنچ رہا، پرابلم اگر دلوں کے اندر آ رہی ہے اس کا مطلب ہے خدمت کے اندر کہیں نہ کہیں پرابلم ہے. آپ سارے جتنے یہاں پر ہیں آپ کے منہ میں خدا کا کلام ہے، خدا نے آپ کو چنا ہے، مذہب کیا ہے،
برکت دی ہے تاکہ آپ انجیل کی گواہ ہو جائیں. خدا آپ کو زندگیوں کا دیکھنا چاہتا ہے, سرفرازی دیتا ہے, اجمال مندی دیتا ہے. آپ بڑے لیڈر ہیں, آپ خداوند میرے سے ملتے ہیں, آپ اس کی شفیع پر ہیں, آپ اس کے مزاج پر ہیں, آپ اس کی اتھارٹی کو رکھتے ہیں, آپ اس کے اختیار کو رکھتے ہیں. آپ مسیح جیسے ہیں, جیسا وہ ہے ہم ویسے ہیں. تو آئیے اپنا مزاج اور اپنی شخصیت مسیح کے ناموں کو ڈھالیے اور اپنے آپ کو پست کر کے نیچا کر کے حقیقت کے اندر سرفرازی کا راز بھی یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو پست کیا, آدم کی صورت اختیار کی, انسانوں کا مشابہ ہو گیا, اور پھر خدا نے اسے کتنا سرفراز کیا, کتنا سربلند کیا, بہت سربلند کیا, اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے آیا ہے, تاکہ ہر ایک دوسرا وہ آسمانیوں کا ہو, زمینیوں کا, ان کا جو زمین کے نیچے ہے اس کے آگے جھکے اور ہم صبح اقرار کریں یسوع ہی خدا ہے. جب آپ آگے بڑھیں گے, جب آپ اپنے آپ کو ٹھیک رکھیں گے, یقین جانیے جتنے لوگ باتیں کرتے ہیں, جتنے لوگ کام کرتے ہیں, سارے کے سارے آئیں گے ایک راستے سے, سات راستوں سے ہو کے بھاگ جائیں گے, کیونکہ یہوہ خدا آپ کا حرابل آپ کا جناب. آئیے آپ سب